ویلکم بیک۔ کچھ عرصے تک نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیوویسکولر ڈیزیزز میں رہنے کے بعد ڈاکٹر عاصم حسین ایک بار پھر رینجرز کی تحویل میں ہیں اور تقریباً ایک ہفتے سے وہ سوالات کے جوابات دے رہے ہیں جن کا براہ راست تعلق اس دور سے ہے جب وہ وزارت پیٹرولیم اور نیچرل ریسورسز کے مشیر اور یا وزیر ہوا کرتے تھے۔ ڈاکٹر عاصم حسین سے جو سوالات پوچھے جا رہے ہیں اطلاعات کے مطابق اس کی بنیاد وہ اطلاعات ہیں جو نیب نے حاصل کی اور جس کا تعلق ان کی وزارت کے دور کے حوالے سے ہے۔ جن محکموں کے حوالے سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں اس کا تعلق پی ایس او، پاکستان اسٹیٹ آئل، سوئی سدرن گیس، سوئی ناردرن گیس وغیرہ شامل ہیں۔ ڈاکٹر عاصم حسین کے حوالے سے اخبارات میں مبینہ طور پہ بیانات چھپتے رہے ہیں جس میں کہا گیا ہے، جس میں کوٹ کیا جاتا ہے رینجرز کی کسی رپورٹ کو، رینجرز حکام اس کو تردید کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہا گیا کہ پی ایس او سے خالی ڈاکٹر عاصم حسین 2 ارب روپے روزانہ کمیشن حاصل کیا کرتے تھے، جو کہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی بات تھی کہ جس پہ یقین کرنا ناممکن تھا۔ اب یہ بات تازہ ترین سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 2 ارب نہیں بلکہ 2 کروڑ روپے روزانہ رشوت حاصل کیا کرتے تھے ڈاکٹر عاصم حسین پی ایس او سے، اور اس کے لیے جس شخصیت کا نام لیا گیا ہے کہ جنہوں نے یہ بات اپنے بیان میں نیب کو بتائی ہے وہ سوئی سدرن گیس کے سابق ایم ڈی زہیر صدیقی ہیں، اور ان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر عاصم حسین پی ایس او سے 2 کروڑ روپے روزانہ رشوت لیا کرتے تھے۔ فی الحال یہ نہیں کہا جا سکتا کہ زہیر صدیقی گو کہ سوئی سدرن گیس میں ہوا کرتے تھے۔ پی ایس او کے حوالے سے یہ ایک نازک معلومات انہیں کیسے حاصل ہوئی اور اگر انہوں نے واقعی یہ بات کہی ہے تو یہ کس حد تک درست ہو سکتی ہے، یہ بھی کہنا فی الحال قبل از وقت ہے۔ فی الحال ڈاکٹر عاصم حسین کے حوالے سے الزامات بے پناہ آ رہے ہیں، چاہے وہ ان کے ہاسپٹلز کی زمینوں کے متعلق ہوں، چاہے ان کی وزارت کے دور کے حوالے سے ہوں، چاہے ان کے ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے ہوں جو خدمات انہوں نے جناب آصف علی زرداری کو فراہم کی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر عاصم حسین پر یہ الزام ضرور ہے کہ کیونکہ ان کی گرفتاری نیب نے تحفظ پاکستان آرڈیننس کے تحت کیا تھا، یعنی کہ ٹیررزم کی چارجز میں کیا تھا، ان پر یہ الزام یہ ہے کہ ان کے اسپتالوں کو استعمال کیا گیا مبینہ دہشت گردوں کے لیے جو کہ علاج کے لیے یا پولیس سے چھپنے کے لیے ان اسپتالوں میں مبینہ طور پہ پناہ لیا کرتے تھے۔ لیکن ڈاکٹر عاصم حسین پہ تازہ ترین الزامات جو وزارت پیٹرولیم اور نیچرل ریسورسز کے حوالے سے آ رہے ہیں، اس کی اہمیت کو جانچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب جب کہ حکومت کو تبدیل ہوئے تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں، موجودہ حکومت کی جانب سے اور موجودہ حکومت کی اس وزارت کی جانب سے ابھی تک پاکستان کے کسی وفاقی تحقیقاتی ادارے کو ڈاکٹر عاصم حسین کی دور وزارت کے حوالے سے کرپشن کی کوئی معلومات، کوئی شکایت کسی بھی وفاقی تحقیقاتی ادارے کو فراہم نہیں کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وفاقی ادارے جو کہ وزارت پیٹرولیم اور نیچرل ریسورسز پہ ہیں اور اس وزارت کے کرتے دھرتے ان کے پاس ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، یا یہ کہ ثبوت ہے تو وہ اس کو چھپا رہے ہیں۔ لیکن دونوں صورتوں میں یہ صورتحال بہت زیادہ نازک ہے۔ اگر کوئی ثبوت نہیں ہے تو یقینی طور پہ یہ صورتحال اب جو تحقیقات ہو رہی ہے ڈاکٹر عاصم حسین کے حوالے سے اس پر اس کے بہت بڑے اثرات ہوں گے، اور اگر وہ تمام ثبوت موجود ہیں جو کہ نیب یا دوسرے تحقیقات کے ادارے جمع کر رہے ہیں تو اس وزارت نے، یعنی کہ اس دور میں جو پچھلا دور ہے جناب نواز شریف کی حکومت کے دور میں، اس بارے میں معلومات وفاقی تحقیقاتی اداروں کو کیوں نہیں دی گئی ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ موجودہ حکومت کے دوران اور موجودہ وزارت پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز کے حوالے سے ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف کوئی بڑی معلومات ان کے پاس نہیں ہے، نہ ہی کوئی شکایت ہے اور نہ ہی کوئی کرپشن کا کیس یا انکوائری موجودہ وزارت کی جانب سے وفاقی تحقیقاتی ایجنسی یعنی ایف آئی اے، نیب یا کسی اور ادارے کو بھیجی گئی ہے۔ اس بات کی باقاعدہ تصدیق جناب شاہد خاقان عباسی جو کہ وزیر ہیں پہلے روز سے اس حکومت کے وزارت پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز کے، ہمارے اس پروگرام میں وہ 2 ٹوک انداز میں اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ ان کی وزارت کے پاس ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف کسی قسم کی کوئی شکایت، کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے۔ نہیں، نہ ہمیں کسی نے اپروچ کیا اور نہ ہی ہم نے کسی کو اپروچ کیا، اور یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جو منسٹریز ہوتی ہیں ان میں جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہوتا ہے وہ سیکرٹری ہوتا ہے، منسٹر نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے نوٹس میں کوئی ایسی ریگولیرٹی نہ لائی گئی ہے اور نہ ہی کسی نے ہم سے پوچھا ہے، اور جو بھی پوچھے گا جو ریکارڈ ہے ہم ان کو مہیا کر دیتے ہیں، ہماری تو یہی پالیسی ہے۔
ہماری معلومات میں کوئی irregularity بھی نہیں ہے, کوئی بے ضابطگی بھی نہیں ہوئی ہے, کرپشن تو دور کی بات ہے. ہمارے نہ معلومات میں کوئی چیز لائی گئی, نہ ہم سے کسی نے پوچھا اور نہ ہی ہم نے کسی کو بتایا. اس لحاظ سے ڈاکٹر عاصم حسین کو کلین چٹ دے رہے ہیں جناب شاہد خاقان عباسی, جو کہ وزیر ہے اس وقت پیٹرولیم اور نیچرل ریسورسز کے, اور جن کی وزارت خود اس وقت مختلف تحقیقات کا سامنا کر رہی ہے. نیب اس وقت تحقیقات کر رہی ہے LNG ٹرمنل کے حوالے سے, جو کہ موجودہ حکومت کے دور میں قائم کیا گیا. 10 ماہ کے ریکارڈ مدت میں LNG ٹرمنل ضرور قائم ہوا تھا, لیکن اس کی جو شرائط ہیں, جو اس کو ادائیگیاں کی جائیں گی, اس کے بارے میں بڑے بڑے اور مضبوط سوالات ہیں جو کہ پوچھے جا رہے ہیں, جس کا سامنا وزارت پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز یعنی کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی وزارت کر رہی ہے. دوسری جانب نیب اس بات کی بھی تحقیقات کر رہی ہے کہ اب تک جو LNG کی خریداری کی گئی ہے, کیا وہ موضوع انداز میں کی گئی ہے, شفاف طریقے سے کی گئی ہے, اور ارزاں قیمت پہ کی گئی ہے. اس بات کی بھی تحقیقات ہو رہی ہے. ڈاکٹر عاصم حسین کے حوالے سے جو تحقیقات ہو رہی ہے اس کی تو ابھی فی الحال اطلاعات نہیں ہیں, لیکن موجودہ وزارت کے حوالے سے جو بات چیت ہو رہی ہے اس کی آپ کے سامنے ہم نے آپ کو تفصیل بتائی. اس کا ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ نیب ان کی تحقیقات کر رہی ہے. لیکن بہت اہم بات یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی اور وزارت پیٹرولیم اور نیچرل ریسورسز کے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے بے ضابطگی کی بھی. ڈاکٹر عاصم حسین کے حوالے سے یہ معاملے کو ایک نیا رخ دے رہی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی جناب شاہد خاقان عباسی کی یہ بات 100% درست ہے, اور اگر یہ بات درست نہیں ہے تو کیا کچھ اور ہے, یا سیاسی جماعتوں کا اجتماع ہے, چارٹر آف ڈیموکریسی ہے, یا کیا ہے, فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن ڈاکٹر عاصم حسین کی گرفتاری پیپلز پارٹی کے لیے اور پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت کے لیے ایک بہت بڑا معاملہ ہے. اور جب سے ڈاکٹر عاصم حسین کی گرفتاری ہوئی ہے, پیپلز پارٹی کی زبان میں تندی اور تیزی سے نمایاں ہوئی ہے. اس سے پہلے جناب آصف زرداری جب پاکستان میں تھے 16 جون کو ایک گرجدار تقریر کر چکے تھے, جس میں وہ پاکستان کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنا رہے تھے, اور اس حوالے سے جو اس کے بعد ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن ڈاکٹر عاصم حسین کی گرفتاری کے بعد پیپلز پارٹی کے انتہائی اہم رہنما اس بحث میں شامل ہو گئے ہیں, جس میں کہا جا رہا ہے کہ صرف سیاستدانوں کا کیوں احتساب کیا جاتا ہے. میں مانتا ہوں کہ میری کلاس اور پولیٹیکل ورکرز نے کرپشن کی, اور ان کو میں ڈیفینڈ نہیں کرتا, میں تسلیم کرتا. لیکن میں ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ باقی پاکستان پروتر نہیں ہے, باقی پاکستان صاف نہیں ہے. سول ملٹری بیوروکریسی پاک اور شفاف نہیں ہے. احتساب ہو, سب کا ہو, اکراس دا بورڈ کرو احتساب. کوئی ہولی کاؤ, کوئی سیکرٹ کاؤ نہیں ہونی چاہیے, احتساب سب کا ہونا چاہیے. ڈاکٹر عاصم کو گرفتار کرنا میں سمجھتا ہوں قابل مذمت ہے. پہلے آپ ان سے بیٹھیں, انویسٹیگیشن کریں, اگر کہیں ثابت ہو جائے ان کے اوپر جرم یا کرپشن تو پھر تو آپ کر سکتے ہیں. اس وقت حکومت کو شاید وہ اعتماد میں بھی نہیں لیتے, اور یہ اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ قائم کرنا یہ ملک کے لیے, ریاست کے لیے خطرناک ہے. ڈی جی رینجرز وہ میرے انڈر کام کر رہے ہیں, تو مجھے بتانا چاہیے تھا. آپ کا اتنا بڑا آدمی ہے, یہ معمولی آدمی نہیں ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے لے لیں. خیر وہ لے آئے کچھ کہ یہ ثبوت ہیں, اور اس لحاظ سے ہم نے پکڑا ہے. میں نے کہا یہ کوئی ثبوت ایویڈنس نہیں ہے, یہ مجھے دکھا دیتے آپ. پھر کوئی ایف آئی آر داخل ہوتی, انویسٹیگیشن ہوتی, اس کے بعد اگر ثبوت ہوتا تو پھر آپ اس پہ ہاتھ ڈالتے, اور کم از کم یہ تھا کہ مجھے ضرور بتاتے. اس پورے ماحول کو آپ کو جوڑنا ہوگا. ہماری سب سے آج کی چوٹی کی خبر جو تہلکہ خیز خبر ہے, جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آج اخباری اشتہارات, بڑے اخباری اشتہارات پولیس نے شائع کیے ہیں رینجرز کے خلاف مختلف شخصیات کے حوالے سے جو کہ گمشدہ ہیں, اور کہا گیا ہے کہ الزام یہ ہے کہ انہیں نامعلوم رینجرز اہلکار اغوا کر کے لے گئے ہیں, اور رینجرز اہلکار پر اغوا کا مقدمہ قائم کیا جا چکا ہے. ایک نہیں کئی مقدمے قائم کیے جا چکے ہیں, اور اس کی تشہیر بڑے
اخباری اشتہارات کے ذریعے آج پولیس کی جانب سے کی گئی ہے۔ اس پورے ماحول کو، آج صبح کے اس ماحول کو آپ ان بیانات سے دیکھیے جو ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر قبل چلائے، جو کہ جڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر عاصم حسین کے واقعے کے حوالے سے، اور جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہ ان پہ الزامات تو بہت لگ رہے ہیں، لیکن موجودہ حکومت کی جانب سے، پاکستان کی موجودہ وزارت پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کرپشن کا الزام تو دور کی بات ہے، ڈاکٹر عاصم حسین کے حوالے سے ان کے پاس بے ضابطگی کی کوئی رپورٹ نہیں ہے، اور یہ بات خود شاہد خاقان عباسی کر رہے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے، شاہد خاقان عباسی کے خلاف نیب کی تحقیقات، ان کی وزارت کے خلاف نیب کی تحقیقات جاری ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک۔ سب کا احتساب ہونا چاہیے، رضا ربانی نے بہت گرجدار آواز میں کی ہے، شاید ان کی آواز پہنچی ہے، کم از کم بزنس مین کا تو احتساب شروع ہوا ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے بزنس گروپ اور پاکستان کے سب سے چوٹی کے بزنس مین جناب میاں محمد منشا آج کئی گھنٹے نیب میں پیش ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بار پھر احتساب کا زمانہ ہے، اور احتساب ان شخصیات کا ہو رہا ہے جن کے بارے میں تصور نہیں کیا جا رہا تھا یا کیا جا سکتا تھا۔ آج کا دن اس لحاظ سے بہت اہم ہے کیونکہ آج پاکستان کے سب سے بڑے بزنس گروپ نشاط گروپ اور پاکستان کے سب سے بڑے بزنس مین یا چوٹی کے بزنس مین جناب میاں محمد منشا نیب میں پیش ہوئے ہیں۔ یہ وہ بزنس گروپ ہے جو پاکستان کا تقریباً سب سے بڑا بزنس گروپ سمجھا جاتا ہے، بلا شرکت غیرے۔ جناب میاں منشا سربراہ ہے اس بزنس گروپ کے، جس میں نہ صرف یہ کہ ایم سی بی بینک، جس میں نشاط ٹیکسٹائل، جس میں پاور پروڈکشنز کے ادارے یعنی نشاط چونیا، نشاط پاورز، اس کے علاوہ سیمنٹ کا پاکستان کا ایک بہت بڑا ادارہ ڈی جی خان سیمنٹ، انشورنس کا بہت بڑا ادارہ، سب سے بڑا ادارہ آدم جی انشورنس وغیرہ شامل ہے۔ جناب میاں منشا پاکستان کے واحد بزنس مین ہیں جو فارچون 500 میں شامل کی جاتی ہے جن کی کمپنی کو، اور وہ پاکستان کے باقاعدہ طور پہ سب سے امیر شخصیت کی حیثیت سے فوربس کی لسٹ میں بھی شامل ہیں۔ میاں منشا پاکستان کی اس انتہائی اہم کاروباری شخصیت بھی ہے، معاف کیجیے گا فارچون 500 میں ان کی کمپنی نہیں ہے، لیکن فوربس کی جو امیر ترین شخصیات کی فہرست شائع ہوتی ہے پاکستان کی جانب سے انہی کا نام اس میں شامل ہے۔ جناب میاں محمد منشا کو آج نیب میں پیش ہونا پڑا اس واقعے کے حوالے سے جو اب سے تقریباً 24 سال پہلے ہوا تھا، جب 1991 میں اس وقت کی نواز شریف گورنمنٹ نے نجکاری کی مہم کے دوران مسلم کمرشل بینک کی نجکاری کی تھی، جسے ایک بزنس مین کے گروپ نے حاصل کیا تھا، جس میں جناب میاں محمد منشا ایک شراکت کار تھے۔ اس بزنس گروپ کو ایم سی بی بینک دیا گیا تھا۔ اس نجکاری کے تقریباً 9 سال کے بعد حکومت کی تبدیلی کے بعد، بلکہ نواز شریف صاحب کی دوسری حکومت کی تبدیلی کے بعد، جب جنرل پرویز مشرف کی حکومت آئی اور پاکستان میں ملٹری رول آیا، اس کے بعد نیب کا ادارہ ترتیب دیا گیا، تو 1999 میں اس نجکاری کے حوالے سے، ایم سی بی نجکاری کے حوالے سے نیب نے پہلی تحقیقات کا آغاز کیا تھا، اور اس میں ایم سی بی بینک کو شامل کیا گیا تھا۔ بنیادی الزام یہ ہے کہ جس انداز سے نجکاری کی گئی اور اس کے لیے جو مالی گارنٹیز فراہم کی گئی وہ مشکوک تھی، اور اس حوالے سے مختلف الزامات لگائے گئے۔ یہ بھی کہا گیا کہ بہت کم قیمت پہ بینک ایم سی بی بینک جو ہے اس بزنس گروپ کو دے دیا گیا، جس میں پھر بعد میں میجورٹی جناب میاں محمد منشا اور ان کی منسلک کمپنیز نے حاصل کر لی تھی۔ ایم سی بی اس وقت پاکستان کا انتہائی کامیاب بینک ہے، اس کی شناخت پاکستان کے اندر پاکستان کے باہر بھی ہے، اسی طرح سے جناب میاں محمد منشا کی بھی شناخت ہے، لیکن ایم سی بی کی نجکاری کے حوالے سے سوالات ہمیشہ قائم رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے جو مختلف تحقیقات ہوئی ہیں وہ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوئی ہیں۔ اسی لیے آج کا دن بہت اہم تھا، کیونکہ آج پہلی بار جناب میاں محمد منشا اس سلسلے میں باقاعدہ طور پہ نیب کے تحقیقات کاروں کے سامنے پیش ہوئے، اور اس کے لیے وہ نیب کے راولپنڈی کے آفس میں بھی گئے۔ جناب میاں محمد منشا نے آج 4 گھنٹے تک نیب کے سوالوں کا جواب دیا۔ اس سے پہلے کل لاہور ہائی کورٹ نے پابند کیا تھا اپنے ایک آرڈر کے ذریعے نیب کو کہ وہ اس معاملے میں کوئی فیصلہ دینے سے گریز کرے۔ جناب میاں محمد منشا کے وکلا نے کل لاہور ہائی کورٹ میں کہا تھا کہ
اس قسم کے معاملات کی پاکستان کے نجکاری کے ضابطوں اور قوانین کے حوالے سے نجکاری کے ایک سال کے اندر تحقیقات ہو سکتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس پورے ماحول کے اندر پاکستان کے لیے آئندہ نجکاری کی کسی مہم میں جانا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ جب 25 سال بعد بھی کسی واقعے کی انجام تک، اس کی تحقیقات کے انجام تک نہیں پہنچا جا رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں اس حوالے سے قوانین جو ہے وہ ان میں سکم باقی ہے۔ جناب میاں محمد منشا کی آج کورٹ نیب کے سامنے پیش ہونا یقینی طور پہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، ایک بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ شاید یہ اب یہ پورا معاملہ اپنے انجام کی جانب جا رہا ہے۔ جناب میاں محمد منشا کے حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ ایم سی بی نجکاری کے حوالے سے ان کا تنازع اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ بھی چلتا رہا ہے، کیونکہ اب جو پاکستان کے قوانین ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے قوانین ہیں، اس کے ذریعے وہ اسپانسر جن کے پاس نجی بینک ہوتا ہے وہ اپنے تمام شیئرز جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس جمع کراتے ہیں، ان کی تحویل میں رہتے ہیں۔ جناب منشا اور ان کے گروپ کا کہنا یہ تھا کہ کیونکہ ایم سی بی کی نجکاری ان قوانین سے پہلے ہوئی تھی، اس لیے وہ اس قانون پر ان کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں باقاعدہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ ان کی ایک قانونی جنگ بھی جاری رہی، جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے میں ختم ہوئی کہ میاں محمد منشا صاحب اور ان کے گروپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ایم سی بی کے شیئرز اپنے پاس ہی رکھے۔ لیکن اس سلسلے میں ایک اور اہم پیش رفت ہوئی۔ جناب میاں محمد منشا اور ان کا بزنس گروپ پاکستان میں انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس یعنی کہ جو نجی شعبے میں بجلی کے کارخانے بن رہے ہیں اس میں ان کا بڑا کردار رہا ہے۔ اس حوالے سے اب سے تقریباً 3 سال پہلے سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے کہا تھا کہ بے ضابطگیوں کی اطلاعات ہے ان نجی پاور کمپنیز میں، اور اس حوالے سے ایک انڈیپینڈنٹ آڈٹ سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کرنا چاہتا تھا، جس کے بعد ان کارخانوں نے اس کے خلاف سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے خلاف بھی اسٹے آرڈر حاصل کر لیا تھا، جس کے بعد یہ آڈٹ جو تھا یہ آگے نہیں بڑھ سکا تھا۔ اسی طرح کا اسٹے آرڈر اب جناب منشا نے لاہور ہائی کورٹ سے حاصل کیا ہے نیب کے خلاف۔ جناب منشا باقاعدہ قانونی جنگ کرتے ہیں، ان کا گروپ قانونی جنگ کرتا ہے، لیکن اس کی بھی ایک بڑی دلچسپ مثال ہے کیونکہ پاکستان کے 3 بڑے کلیدی اداروں کے خلاف جناب میاں منشا قانونی جنگ جیتے ہیں، پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے سے، پھر سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے، اور اب نیب کو بھی لاہور ہائی کورٹ نے پابند کر دیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں کر سکتی۔ لیکن پاکستان کے بزنس کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے یہ بہت اہم خبر ہے، کیونکہ میاں منشا صاحب کا گروپ پاکستان کی میں تمام گروپ لسٹڈ ہے اور پاکستان کی اسٹاک مارکیٹس میں اس کا ایک بہت بڑا شیئر ہے، پاکستان کا سب سے نامور بزنس گروپس میں سے ایک ہے میاں منشا صاحب کا، اور آج کا دن ان کے لیے ایک یقینی طور پہ بہت اہم اور ایک یقینی طور پہ غیر متوقع صورتحال تھی جس کا کہ آج ان کو سامنا تھا۔ فی الحال نہ اس گروپ کو کوئی خطرہ ہے اور نہ ہی جناب میاں محمد منشا کو کسی بھی انضباطی کارروائی کا کسی قسم کا کوئی خدشہ فی الحال نظر آتا ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے حکومت پنجاب زبردست اسکیم سامنے لاتی ہے، اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، ترقیاتی کام بھی دیکھنے میں آتی ہے، لیکن بعض اسکیمز ایسی ہوتی ہیں جو کہ شروع تو ہوتی ہیں مگر پھر کہیں کھو جاتی ہیں۔ ان تمام اسکیمز کا ذکر کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پنجاب میں ترقی کی جو صورتحال نظر آتی ہے اور جس انداز سے پنجاب میں ترقیاتی کام ہوئے ہیں، جو صورتحال عام طور پر پنجاب کے بڑے شہروں میں نظر آتی ہے، اس کی مثال دوسرے بڑے شہروں صوبوں میں اس طرح سے نظر نہیں آتی جیسے کہ نظر آنی چاہیے، مقابلے کی فضا بھی نظر نہیں آتی، خاص طور پہ سندھ میں۔ لیکن اس کے باوجود بعض ایسے معاملات ہیں پنجاب جس میں بازی لے جاتا ہے، اور وہ ہے کہ اسکیمز کا اعلان، اور انتہائی شاندار طریقے سے اس کا اعلان، اور سب سے زیادہ یہ کہ اس کی تشہیر پہ بہت زیادہ زور ہوتا ہے۔ اسکیمز بھی اچھی ہوتی ہیں لیکن بعض اسکیمز ایسی ہوتی ہیں جس کی تشہیر زیادہ ہوتی ہے، بعد میں اس کی خبر کم نظر آتی ہے۔ بہت ساری اسکیمز ایسی ہیں جن کی تشہیر بھی ہوئی ہے اور ان کا فائدہ بھی ہوا ہے۔ لیپ ٹاپ اسکیم پہ
सवालात ज़रूर उठाए गए, लेकिन बहरहाल ये स्कीम तेज़ी से चली और तालिब इल्मों को यकीनी तौर पे इसका फ़ायदा हुआ है। लेकिन बाज़ स्कीम्स ऐसी हैं जो कि कहीं खो गई हैं, जिनकी तशहीर बेपनाह हुई है और उनकी तशहीर पर ही अरबों रुपए खर्च हो गए हैं, लेकिन अब उन स्कीम्स का वजूद नज़र नहीं आता। मिसाल के तौर पर एक वक्त था जब सस्ती रोटी स्कीम को एक बहुत बड़ा स्कीम समझी जाती थी। पंजाब की आवाम को सस्ती स्कीम रोटी देने का प्लान जनाब शहबाज शरीफ का बहुत एक अहम प्रोग्राम हुआ करता था। इसके अलावा आशियाना स्कीम, जिसमें अपना घर स्कीम, जिसमें पंजाब हुकूमत ने दावा किया था कि वो बहुत जल्द पंजाब में अपना घर स्कीम के तहत हज़ारों लाखों लोगों को घर फराहम करेगी, और इसकी बाकायदा न सिर्फ ये कि तशहीर हुई थी बल्कि बहुत ही एम्बिशियस स्कीम थी जो सामने लाई गई थी, लेकिन अब उसके आसार कहीं दूर दूर तक कम ही दिखाई देते हैं। उजाला स्कीम भी थी जिसके ज़रिए जनाब शहबाज शरीफ कहते थे कि शमसी तवानाई से चलने वाले लैम्प तकसीम किए जाएंगे, लेकिन इसे बावजूद ख़त्म कर दिया गया। तालीम फ़ंड, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम और दूसरी इस तरह की स्कीम्स ऐसी हैं जो कि यकीनी तौर पे चल ज़रूर रही हैं, लेकिन उस सूरत हाल से और उन वादों के मुताबिक चलती नज़र नहीं आ रही जैसा कि इनसे तवक्कुह थी या जैसा कि वादे किए गए थे। इस पूरे माहौल के हवाले से यकीनी तौर पे अच्छे काम भी हो जाते हैं, लेकिन देखने में ये आया है कि बाद ऐसी स्कीम्स का बुनियादी मकसद सिर्फ मीडिया माइलेज हासिल करना होता है और आवाम की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करानी होती है सिर्फ तशहीर से, लेकिन जो उसका अमल होता है, मटीरियल जो होता है, वो कम नज़र आता है। इस पूरी सूरत हाल में बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है पंजाब काबीना के मुमताज़ सीनियर वज़ीर कानून जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमें एक बार फिर ज्वाइन किया। स्कीम्स माशाल्लाह बड़ी अनाउंस करते हैं शहबाज शरीफ साहब, और बहुत सारियों पे अमल भी होता है और बहुत सारियों पे अमल नहीं भी होता है। क्या वजह है कि स्कीमें कहाँ खो जाती है? मिसाल के तौर पर अब सस्ती रोटी की बात हम नहीं सुनते, कहाँ गई वो सस्ती रोटी स्कीम? नहीं, देखिए कामरान साहब, बात ये है कि न सिर्फ पंजाब में मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो स्कीमों को अनाउंस करते हैं, बल्कि उसी रफ्तार से और उसी जोश और जज्बे से और खलूस से जो है वो उनको मुकम्मल भी करते हैं। दरअसल जो स्कीम एक दफ़ा चल पड़ती है और वो कामयाबी से चल रही होती है, तो फिर क्योंकि उसकी उतनी तशहीर करने की, जो कि आप खुद कह रहे हैं कि तशहीर को आप ज़्यादा कह रहे हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर आपने ये जो अपना रोज़गार स्कीम की बात की है, सस्ती रोटी की बात कर रहा हूं। सस्ती रोटी जो है वो जब उसको मैनुअल तंदूर के ऊपर हमने जो है उसको फैलाया था, और जब यानी कई हज़ार तंदूरों के ऊपर जब वो आटा जो है वो सब्सिडाइज दिया जाता था, तो उसमें लीकेज की शिकायत आई। उसके बाद फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने उसको जो है वो मैकेनाइज तंदूर के ऊपर जो है वो उसको शिफ्ट किया और टारगेट दिया कि 300 मैकेनाइज तंदूर जो है वो सूबे में कायम किए जाएंगे, और उनमें से 293 जो है वो कायम हो चुके हैं। इसी तरह से मदनी दस्तरखान, जहाँ से लोगों को मुफ्त जो है वो खाना मिलता है और सब्सिडाइज वहाँ पे आटा जो है वो गवर्नमेंट फ्राहम करती है, उनकी तकरीबन 621 की तादाद जो है वो इस वक्त चल रही है। 9 करोड़ लोगों के सूबे में 293 तंदूरों की तो कोई वैल्यू नहीं होगी। नहीं, देखिए बात ये है कि अगर ये 300 का टारगेट है तो उसके बाद ये 600 भी होगा, उसके बाद ये जो है वो 1000 भी होगा। इसी तरह से आप देखें ना कि जो पीस अच्छा राना साहब आगे बढ़ते हैं। ये आशियाना स्कीम थी, बड़ी लोगों की तवक्कुआत इससे बुलंद हुई, घर मिलेंगे, अपना घर स्कीम होगी, और ये तो बहुत ही बड़ी एम्बिशियस स्कीम थी। ये कहाँ है? कामरान खान साहब, अगर हम हर रोज जो है उसकी ऐड दें तो फिर आप कहेंगे कि ये मशहूरी हो रही है। 7 शहरों में आशियाना हाउसिंग स्कीम के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है, और इंशाअल्लाह ताला वो जैसे जैसे कंप्लीट हो रहे हैं उनकी कोरंदाजी हो चुकी है, और इतने शफाफ तरीके से लोगों में जो है वो उनकी मलकियत जो है वो तकसीम हुई है कि पूरे सूबे से एक भी शिकायत नहीं है। इसी तरह से ये अपना रोजगार स्कीम की आपने बात की है, उसमें अब तक जो है वो यानी 2 अरब रुपए जो है वो हमने फराहम किया था, और वो रोल ओवर के तहत जो इस वक्त तकरीबन कोई 7 लाख के करीब जो है वो लोग उसके बेनिफिशरीज हैं, जिनमें से तकरीबन 3.5 लाख जो खवातीन हैं, और वो रोल ओवर के तहत जो है वो तकरीबन 13 बिलियन की रकम जो है वो छोटे लोगों में 10,000 से लेके 50,000 जो है वो लोगों में जो है वो तकसीम हो चुकी है। इसलिए कोई भी स्कीम ऐसी नहीं है कि जिसको अनाउंस किया गया हो
اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ کام نہ ہو رہا ہو. لیکن یہ بات ہے کہ اس کے اشتہار ہم نے نہیں دیے. آشیانہ اسکیم کی تو صرف 2 بیلٹنگ ہوئی ہے, فیصلہ آباد میں ہوئی کیونکہ رانا صاحب رہتے ہیں, اور ایک ساہیوال میں ہوئی ہے, اور نہیں ہوئی ہے بیلٹنگ. رانا صاحب کرا لیتے ہیں اپنے لیے. بہاولپور میں بھی ہوئی ہے, لاہور میں بھی, ہر جگہ پہ ہو رہی ہے. اور اگر پھر ہم اس کا کمرشل دیں یا اس کا اشتہار دیں تو پھر آپ کہیں گے کہ آپ پبلسٹی زیادہ کر رہے ہیں. تو یہ تندور بھی فیصلہ آباد میں زیادہ کھلیں گے لگتا ہے. نہیں, یہ پورے صوبے میں ہے, پورے صوبے میں ہے. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سستا آٹا جو ہے, یہ سبسڈائی جو ہے, اس کے اوپر 25 بلین کی رقم ہر سال پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو دے رہی ہے, جس سے ہم گندم کی قیمت کو بھی رکھ رہے ہیں ایک یعنی لیول کے اوپر, تاکہ عام کسان متاثر نہ ہو. اور عام آدمی کو جو ہے وہ سستا آٹا بھی دے رہے ہیں تاکہ عام آدمی جو ہے اس کو مہنگائی کا بوجھ کم پڑے اور اس کو سستا آٹا ملے. اور اس کے اوپر تقریباً 24-25 بلین. بہت شکریہ رانا صلاح اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.